اس نے پوچھا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندروں کا زیادہ سفر کرتے ہوں گے، کبھی اس سفر کے دوران انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا آج سے 1400 سال پہلے، اور انہوں نے بیان کر دیا ہوگا قرآن میں۔ تو حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، مفسرین نے اس سے بتایا کہ تعجب کی بات یہ ہے میرے عزیز، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی ظاہری، اور پورے 63 سال کی ظاہری عمر میں ایک بار بھی حضور سمندر کے پاس نہیں گئے۔ سفر تو دور کی بات ہے، سمندر پر نہیں گئے حضور، اور سمندروں کے بیچوں بیچ موجود چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ اس نے کہا تب پھر ایسی خبر دینے والا یہ انسانی خبر دینے والا نہیں ہے، یہ تو پھر اسی کی خبر ہوگی جس نے یہ پیدا کیا۔ میں اپنی لائف کے ہر حصے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں۔ یہی بات تو ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک رومی بادشاہ نے کہا تھا ایسا نوجوان مجھے چاہیے، اتنا ٹرین، اتنا یقین والا، اتنا پاورفل۔ بادشاہ، رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے یہ کہا تو آجا میرے پاس، تجھے میں وزیر بنا لوں گا، اور اگر نہیں تو آدھی سلطنت دے دوں گا، تو آجا میرے پاس، ایسا مجھے ایک نوجوان چاہیے۔ عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ کہا بادشاہ سن، تو آدھی سلطنت نہیں، تیری پوری سلطنت، اس کے بعد اور ایک سلطنت، اس کے بعد اور ایک سلطنت پوری مجھے دے دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں میرے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ان کے فرمان کے خلاف نہیں جا سکتا، دین چھوڑنا تو دور کی بات، ان سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان، اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، یہ پرندے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہو تم؟ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اگر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا، لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے، اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے۔ تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پرستشوں پجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں تو پرندوں کو بھی تعجب لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے، اس کا تخت بڑا مضبوط ہے، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں، اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے، اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں، باڈی گارڈ الگ ہے، جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکورٹی ہے۔ تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے۔ تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر، خط لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا ہدہد سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط۔ خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ یہ خط میں تھا، دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا۔ ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر، میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی۔ تب سبا بلقیس، اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی، تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید،
ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس میں بات کرنے سے بھی گھبراتی ہے۔ ہاں، کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا ابھی رشیا کے بارے میں کہ تو ٹیررسٹ ہے یا تو آتنکوادی ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے، کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیررسٹ، آتنکواد، دہشت گرد، یہ سب جو جملے ہیں نا، یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، اپنا ہو تو بیٹا ہے، دوسروں کا ہو تو پٹا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، وہ پٹا دیکھو کیسا ہے، یہ پٹا کیسا ہے، وہ سب پٹے ہیں، اور اپنا بیٹا ہے۔ تو ان کی جس سے جمتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے، نہیں امن کے لیے کر رہا ہے وہ، اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڈ بھی مل گیا تو ارے یہ تو بڑا آتنکوادی ہے۔ یہ ہے دنیا کی پالی۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا، سبا بلقیس کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی کبھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں، میں یہ کام کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے، تحفے، مال سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیج دیتی ہوں، اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ ہدیے لے کر کے چپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، ٹیکس لے لیں گے میرے سے، لڑائی نہیں کریں گے، اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے۔ تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر کے بلقیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ وہ لوگ لے کر کے آئے، کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا ارجع الیہم، لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس، اس سے کئی گنا زیادہ اچھا مال میرے مولا نے مجھے دیا ہے۔ تمہاری ملکہ، تمہاری خاتون مجھے مال سے خریدنا چاہتی ہے، لے جاؤ، دین کی دعوت ہم نے مال کے لیے نہیں دی، یہ واپس لے جاؤ، اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے۔ پہلے میں لاؤں گا، یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہن نہیں دیتا تھا، ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تخت لائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، ہمارے یہاں پہلے رواج تھا گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی ہوتا تھا، گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے۔ کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں۔ جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا
ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو، تخت اسی کا ہے بلقیس کا۔ جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے۔ اہاکذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، یہ تخت ایسا ہی میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت۔ اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی۔